واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آئیے ایک آہ کرنے والے کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ غالباً حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ملک شام کی طرف کچھ مسلمان دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گئے۔ راستے میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے گئے۔ گویا میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ساتھ ہونے والوں میں ایک نام تاریخ میں آتا ہے، ابو الہول۔ یہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا دامس لکھا ہوا ہے۔ فتوح الشام ایک تاریخ کی کتاب ہے۔ امام واقدی نے اس واقعے کو فتوح الشام کتاب میں درج کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ۔ گویا رسول پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کا جو دور تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میرے آقا گنبد خضرا کے اندر مکین ہو چکے تھے۔ رسول پاک کے انتقال کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور تقریباً 4 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت دامس مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو گئے اور ملک شام کی طرف جو لشکر دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، جو قافلہ ادھر رسول پاک کی محبت کا پیغام لے کر کے جا رہا تھا، حضرت دامس بھی اس میں شریک ہو گئے۔ یہ حبشی تھے۔ ان کا جغرافیہ جو بیان کیا گیا ہے کتاب میں وہ یوں کہ اتنے ہیکل، ایسے قویل جثہ، ایسے لہیم شہیم کہ اگر چلیں تو زمین ہلنے لگے، ایسے لہیم شہیم شخص نوجوان۔ حضرت دامس مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے ایک جگہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ ملک شام کے بادشاہ کی فوج نے 1 لاکھ کی تعداد لے کر کے اس قافلے پر حملہ کرنے کا آغاز کر دیا۔ 1 لاکھ قافل، 1 لاکھ تعداد تھی رومی لشکر کی، اور جو اہل اسلام تھے وہ کل 20 سے 25 ہزار کی تعداد میں جمع تھے۔ جب دیکھا گیا کہ ایک عظیم لشکر ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، کمانڈر ان چیف نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ ہونا کیا چاہیے۔ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی اس قافلے میں تھے، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت دامس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کمانڈر ان چیف سے کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں۔ کمانڈر نے کہا کہ بتاؤ کون سی بات تم کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 10 نوجوان دے دیجئے، اس قافلے سے مجھے 10 نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ کمانڈر ان چیف نے فرمایا کہ تم 10 نوجوانوں کو لے کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہم دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ کریں گے۔ کہا 10 ساتھیوں کے ساتھ تم اتنے بڑے لشکر سے اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہو؟ کہا آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم منتخب کر لیں، پھر ہم کیا کریں گے، ہم آپ سے بتا کر کے دعا لے کر آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ کمانڈر نے اجازت دے دی اور 10 ساتھیوں کا انتخاب ہو گیا۔ کڑیل جوان 10 لوگوں کو دامس نے منتخب کر لیا اور اس کے بعد میں کمانڈر ان چیف سے اپنا پلان اس نے بتایا کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم ان سے دفاع کی یہ صورت اپنائیں گے کہ ہم چاروں طرف سے ان کے بیچ گھسیں گے اور ان کو افراتفری کا شکار کر دیں گے۔ یہ جب منتشر ہو جائیں گے تو ہماری سیفٹی ہو جائے گی۔ کہا اچھی تدبیر تم نے نکالی، ٹھیک ہے۔ اب دامس اپنے 10 ساتھیوں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے، دعائیں دی کمانڈر ان چیف نے اور فی امان اللہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا۔ جب یہ 11 لوگ
اس 1,00,000 رومی لشکر کے درمیان گھسے، اس میں افراتفری مچ گئی۔ وہ تو ہونا ہی تھا، چاروں طرف سے یہ اس میں گھس گئے اور اپنی جوان مردی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اندر گھس کر کے جو کچھ کرنا تھا اسے کیا اور فوج کو تتر بتر کر دیا۔ لیکن 1,00,000 فوج اور کہاں 10 اور 11 یہ سب گرفتار کر لیے گئے۔ 11 کے 11 نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ رومی لشکر نے انہیں گرفتار کر لیا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور دشمن کی فوج ان کی حفاظت میں لگ گئی۔ شام ہوئی اور جب یہ قافلہ واپس نہیں آیا تو کمانڈر ان چیف کو تشویش ہوئی، انہیں غم ہوا، ان کے چہرے پر اداسی آ گئی کہ شاید میرے کلین قسم کے نوجوان دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، کمانڈر ان چیف کی آنکھوں سے آنسو ہے، رب کی بارگاہ میں حفاظت کی دعا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا مگر کوئی خبر نہیں کہ وہ مردہ ہیں کہ زندہ ہیں، شہید کر دیے گئے یا زندہ باقی ہیں۔ 1 ہفتہ گزرا، یہ حضرات وہیں پر ٹھہرے رہے، قافلہ وہیں پر رکا رہا۔ اچانک کمانڈر ان چیف نے دیکھا کہ دشمن کے کس طرف سے گرد اڑ رہی ہے، غبار ادھر سے اڑ رہا ہے اور کوئی قافلہ ادھر سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید رومی لشکر نے ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی اور ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ادھر سے مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ آپ تیار ہو جاؤ اپنی سیفٹی کے لیے، لیکن جوں گرد و غبار قریب لوگوں نے دیکھا اور قریب ہوا، وہ قافلہ اور قریب ہوا تو دیکھا کہ حضرت دامش اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ جو ہی مسلمانوں نے یہ دیکھا، نعرے تکبیر بلند کی، اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی، کمانڈر ان چیف آگے ہوئے اور دیگر مسلمان ان کے پیچھے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت دامش اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، کمانڈر ان چیف سے سلام کیا اور کمانڈر نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، دعائیں دی، ہر ایک کو مبارکبادی دی کہ آپ خیریت سے واپس آ گئے، ہر ایک کی خیریت پوچھی۔ اور جب بیٹھے تو کمانڈر ان چیف نے حضرت دامش سے پہلا سوال یہ کیا، یہ تو بتاؤ کہ آخر تم دشمن کے لشکر میں کیسے رہے اور وہاں سے کیسے تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے؟ حضرت دامش نے اپنی گرفتاری کا واقعہ بتا دیا کہ ہم فوج کے قلب میں، ان کے اندر، ان کے سینٹر میں پہنچ گئے اور ہم نے اپنے طور پر جو کرنا ہوا کیا، مگر ہم دشمن کے ہاتھ لگ گئے اور ہم کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھ میں بیڑی، پیر میں زنجیر، ہم کو دشمن کے محافظ دستے کی نگرانی میں رکھا گیا اور بیچ میں ہم رکھے جا رہے تھے، ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، ہم اس طرح سے ان کے نرغے میں رہے۔ کمانڈر ان چیف نے پوچھا پھر تم آخر وہاں سے چھٹکارا پا کر آئے کیسے؟ میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت دامش نے کہا کہ آج جو رات گزری ہے وہ شاید رومیوں کے کسی تہوار کی رات تھی، اسی لیے سارے لشکر کے لوگ شراب و کباب میں مست، رات کا سناٹا، شراب و کباب کے بعد یہ سب سوئے ہوئے تھے، ساری فوج سو رہی تھی اور جو ہماری نگرانیں کرنے والی ٹولی تھی وہ بھی شراب و کباب میں مست ہو کر کے نیند میں گئی۔ رات کا سناٹا تھا، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اللہ و رسول کو یاد کر رہے تھے، رات کے سناٹے میں ہم اپنے خدا کو، خدا کے محبوب کو یاد کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا تھا، کوئی بھی فوجی جگ نہیں رہا تھا، اس میں ہم ہی صرف جگ کر کے ذکر الہی میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے ایک نور دیکھا، ایک روشنی دیکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی ہم سے قریب ہو گئی، پورا وہ خطہ بقعہ نور ہو گیا۔ ایک نورانی پیکر گھوڑے سے فوراً زمین پر اترا، ہمارے قریب آ کر کے اس نے جو جملے کہے میں وہ جملے یاد
याद रखा हूं और तारीख में वो नोट है जुमला। इमाम वाक़दी ने लिखा है कि जब वो परी पैकर, वो नूर का पैकर जब नीचे घोड़े से उतरा तो उसकी ज़बान पे ये जुमले थे, अबशरू बिनस्रिल्लाह, अबशरू बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद की तुम्हें खुशखबरी हो। अना नबियुकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तुम्हारा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। चुनांचे मुस्तफा जान रहमत ने अपने दस्ते मुबारक से हमारी बेड़ियों को खोला, हमारी जंजीरों को खोला और फरमाया जाओ तुम लोग आजाद हो। तो हमने अगर आजादी हासिल की है तो दुश्मन के रहमो करम से नहीं, अपने मुस्तफा की निगाहे करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, नबी से लौ लगाइए, नबी की मोहब्बत दिल में बसाइए और दुनिया की हर चीज को आप एक तरफ रखिए, मोहब्बत नबी को एक तरफ रखिए। यही वो सरमाया है जिस सरमाए की बदौलत कब्र की तारीकी में उजाला होगा, पुल सिरात पर सहूलत होगी और जन्नत में हसनैन करीमैन की क़यादत में दाखिल। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आप लावारिस नहीं हैं, आप लावारिस नहीं हैं, होगा कोई लावारिस मगर आप लावारिस नहीं हैं। इस लावारिस पर एक छोटा सा वाकया याद आ गया, क्योंकि मुझे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही क्लास में पहुंचना है, लेकिन 2-4 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा और आपकी नसीहत के लिए यह वाकया अर्ज करके जा रहा हूं। हजरत सैयदना इमाम आजम, जिनके हम और आप मुक़ल्लिद होकर हनफी कहलाते हैं, इमाम आजम ताबई हैं, इन्होंने सहाबा का दीदार किया है। बहुत सारे नाहंजार कलमा पढ़ने वाले उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसे लोगों से आप अपनी हिफाजत कीजिएगा। सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा जान रहमत का मोजज़ा है, बशारत नबवी है, पूरी दुनियाए इस्लाम के मोहसिन हैं, फिक़्ह फतावा की दुनिया के वो इमाम है, आरिफ़े बिल्लाह हैं, कुतुबे रब्बानी है, इमामुल औलिया वल अत्किया है, अपने जमाने के वो वली कामिल हैं। रब्बे कायनात ने बेशुमार फज़ाइल कमालात से उन्हें माना माल फरमाया था। अपने चंद तलामिज़ा और शागिर्दों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। बहुत ही दर्दनाक वाकया है। इत्तेफाक से उनके मोहल्ले में उनका एक मुखालिफ रहता था। उसने देखा कि इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। दुश्मन जब किसी इज्जतदार को उसके मुरीदीन या उसके शागिर्द या उसके चाहने वालों के साथ देखता है तो उस वक्त बेइज्जती करने में अपने लिए ज्यादा खुशी महसूस करता है। चुनांचे उस अहमक ने आगे बढ़ करके इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अबू हनीफा, मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। इमाम आजम ने फरमाया, हाँ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। जो ही आपने ये फरमाया, वो अहमक, बेवकूफ, नाहंजार जो भी उसको कह लिया जाए, उसने फौरन कहा, अबू हनीफा, जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया है तो आपकी अम्मी तो बेवा हो गई हैं, आप अपनी अम्मी का मुझसे निकाह कर दीजिए। कितना सख्त जुमला सोचिए। बाप का इंतकाल हुआ है, वालिदा के बारे में एक मुखालिफ कह रहा है बेटे से कि तुम अपनी माँ का मुझसे निकाह कर दो। क्या आप ऐसे आलम में अपने जज्बात को कंट्रोल में रख सकते हैं? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? इमाम आजम के शागिर्द जो आपके साथ थे, उन्हें जलाल आया, गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इसका जवाब दें, मगर इमाम आजम ने फरमाया, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं लावारिस थोड़ी हूँ।
میں لاوارث تھوڑی ہوں، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش رہیے۔ اس نے جو بات کہی ہے ہم اس کو شریعت کی ترازو پہ تول تو لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے والد کا جب انتقال ہو گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی ہے، تو شرعاً تو اسے کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کوئی خلاف شرع بات تو نہیں کہی ہے۔ آپ لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے کوئی خلاف شرع بات تو نہیں کہی ہے۔ آپ نے اسے فرمایا ٹھیک ہے، میری ماں ابھی عدت میں ہے، عدت گزر جائے تو میں تمہارا پیغام اپنی ماں کو پہنچا دوں گا، اور اگر وہ راضی ہوں گی تو تم سے نکاح ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر کے میرا امام آگے بڑھے، ابھی آگے 10 قدم زیادہ سے زیادہ بڑھا ہوگا، پیچھے شور مچتا ہے، آواز آتی ہے، اس کو کیا ہو گیا، اس نوجوان کو کیا ہو گیا، اس آدمی کو کیا ہو گیا۔ امام اعظم کے شاگردوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، امام اعظم سے کہا وہ تو موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، وہ تو دنیا سے چل بسا ہے، شور ہے اس کی موت پر، شور ہے اس کے دنیا سے جانے پر۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں لاوارث نہیں ہوں، اس لیے کوئی تمہارا نہ ہو، مگر خدا کی قسم اگر تم مصطفیٰ کے ہو تو مصطفیٰ تمہارے ہیں، اور جس کے مصطفیٰ ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔